أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سامعین، خواتین و حضرات، دنیا میں انسان کبھی کسی نہ کسی پریشانی لوگ کو لے کر پریشان رہتا ہے، کبھی کاروبار کو لے کر پریشان رہتا ہے، کبھی گھریلو زندگی کو لے کر پریشان رہتا ہے، تو کبھی کوئی بڑی ضرورت پیش آنے پر قرض لیتا ہے اور قرض کی وجہ سے پریشان رہتا ہے. اور یہ قرض ایسی چیز ہے کہ قرض کی وجہ سے انسان کو دین میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور رات میں قرض کا ٹینشن رہتا ہے. اگر ہمارے ذمے کسی کا قرض ہے اور ہم اس قرض کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کا ورد اور معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالی اس آیت کی برکت سے اللہ جل جلالہ قرض کو ادا فرما دیں گے. اب اللہ کیسے ادا کریں گے وہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے. اللہ اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے، اپنی قدرت سے کرے گا. یقین کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کو روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالی غیبی مدد ہوگی اور قرض آپ کا ادا ہو جائے گا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ویڈیو کے آخر میں بھی یہ آیت آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو لکھ لیں یا یاد کر لیں اور روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں. صبح میں پڑھے، شام میں پڑھے اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. مختصر چھوٹی سی آیت ہے، کوئی زیادہ دقت کی بات نہیں ہے، آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو سکتی ہے اور آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ آیت پھر سے پڑھ رہا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنا ہے اور پہلے بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور جب آیت پڑھ لے 7 مرتبہ 11 مرتبہ جتنا جی کرے زیادہ سے زیادہ پڑھے، پھر اخیر میں بھی درود شریف پڑھ لے. بیچ میں آیت کریمہ پڑھتے رہے، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود پڑھتے رہے. اب درود شریف کے اعتبار سے ہمارے بہت سارے ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا درود پڑھے، تو درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سب سے بہتر درود ہے. اگر وہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کو جو بھی یاد ہے چھوٹا بڑا درود وہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی خاص درود نہیں ہے. درود ابراہیم پڑھے تو اچھی بات ہے، یا پھر آپ کو جو بھی درود یاد ہے اس کو پڑھیں 3 مرتبہ شروع میں، 3 مرتبہ آخر میں، اور بیچ میں یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی ہوگی. ہر طرح کی طرح یہ بات دھیان میں رکھیں کہ نمازوں کا اہتمام ضروری ہے. سارے وظائف نمازوں کے بعد ہے.
اگر نماز چھوڑ کر کے ہم وظیفے کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہماری زندگی نماز پہ رکھی گئی ہے. نماز صحیح ہے تو زندگی صحیح ہے. آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہے. نماز صحیح ہے تو باقی اعمال صحیح ہے. نماز میں گڑبڑی ہے تو باقی اعمال میں بھی گڑبڑی ہو جائے گی. اور ایک روایت میں یہاں تک لکھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کو چھوڑ کر وظائف کر لیں فائدہ نہیں ہونا ہے. تو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کے، تمام مسلمانوں کے قرض کو اپنے غیبی خزانے سے ادا فرمائے، اور ایمان والے اور مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی عافیت و سہولت کے ساتھ ختم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.